بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستو، ایک سوال بڑا ہوتا ہے مجھ سے کہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار سے دلیل طلب کرنا کیسا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے مناظرات کو سن کے، ہمارے لیکچرز کو سن کے بعض حضرات اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم کہیں ان جھوٹے نبوت کے دعوے داران سے کوئی دلیل طلب کرتے ہیں کہ آیا آپ نبی ہیں کہ نہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ بالکل آپ کی غلط سوچ کا نتیجہ ہے کہ کیونکہ آپ بات کو سمجھ ہی نہیں پاتے تو پھر آپ نتیجہ غلط اخذ کرتے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی مناظرات ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، زاہد خان قذاب، طاہر نسیم، اسد شاہ، ناصر سلطانی، عبد القادر ملہم ہے اور دیگر قادیانی، مرزئی، جتنے بھی یہ لوگ ہیں، ان لوگوں سے جو بھی ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، مکالمہ کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم لوگ ان سے دلیل طلب کر رہے ہوتے ہیں کہ آیا تمہاری نبوت کی، تم نے جو دعویٰ کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ فقط یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے اور تم اپنا دماغ کا صرف علاج کرواؤ، یہ ثابت کرنے کے لیے اس کے اوپر دلائل ہم اکٹھے کرتے ہیں کہ اس کو یہ ثابت کیا جائے کہ یہ اس کا دماغی توازن ابھی درست کام نہیں کر رہا۔ ہم اس چیز کے دلائل اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ حضرات یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید ہم ان کی نبوت کی کوئی دلیل ان سے لے رہے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ رہی بات یہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو فتویٰ ہے کہ نبوت کے دعوے دار سے یعنی جھوٹے سے اس کی دلیل طلب کرنا یہ کفر ہے، وہ کسی اور تناظر کے اندر ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ کے اندر بھی اس چیز کو مینشن کیا اور اس کے اوپر فتویٰ دیا کہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار سے بالکل دلیل طلب کر سکتے ہیں، اس نیت سے کہ چونکہ اس کو وہ ثابت ہی نہیں کر پائے گا تو وہ ذلیل ہوگا، خوار ہوگا ساری دنیا کے سامنے، تو اس نیت کے ساتھ اس سے دلیل بھی طلب کی جا سکتی ہے کیونکہ انما الاعمال بالنیات۔ تو بہرحال یہ چند غلط فہمیاں ہیں جو کہ آج کل کے تناظر کے حوالے سے کوئی پائی جا رہی ہیں، تو میں نے سمجھا کہ اس کے اوپر میں جواب دوں۔ پہلے بھی میں اس کے اوپر کئی لیکچرز ریکارڈ کروا چکا ہوں، میرے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دعا گو رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔